الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات پیاروں محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین و سامعات، رجب المرجب کا مہینہ رواں دواں ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جسے باقی مہینوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ اس مہینے کے اندر جو عمل کیا جاتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں باقی مہینوں کی بنسبت دگنا ہو جاتا ہے۔ سامعین ذی وقار، مشہور قول کے مطابق اسی مہینے کی 27 تاریخ کی شب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاں بلایا تھا، جسے دنیا سفر معراج سے جانتی ہے۔ اگرچہ اس چیز میں اختلاف ہے کہ سفر معراج 27 تاریخ کی شب میں ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، لیکن فی نفس ہی یہ واقعہ، یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا، اور ایک کائنات کا ایک بہت بڑا یہ سفر تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور سیرت کے اعتبار سے اسی طرح مختلف صحابہ کرام کے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ان واقعات کا مقصد صرف قصہ گوئی نہیں ہوتی، ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد ترغیب اور عبرتیں حاصل کرنا ہوتی ہے۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ چھت کی جانب سے فرشتے آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے حرم کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا جاتا ہے۔ شق صدر کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی میں مختلف اقوال کے مطابق 4 مرتبہ پیش آیا۔ پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر اس وقت ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر کے تھے، اور قبیلہ بنو سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، 2 آدمی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے۔ روایات میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا جاتا ہے، دل مبارک کو اندر سے نکالا جاتا ہے، اور جنت سے ایک طشت لائی جاتی ہے، اس کو علم اور حکمت بردباری سے بھر دیا جاتا ہے۔
تو سینے کے اندر دل کو چاک کر کے اس سے حسد، کینہ، بغض اس کو نکالا جاتا ہے اور بردباری، حکمت، علم اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر وہ سی دیتے ہیں۔ وہ بچے یہ منظر دیکھ کر بھاگتے ہیں حضرت علیمہ سعدیہ کی طرف، کہتے ہیں کہ محمد کو قتل کر دیا گیا۔ وہ بھاگ کر آتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی مرتبہ جو شق صدر کا معاملہ پیش آیا تھا وہ 4 سال کی۔ دوبارہ پھر مکۃ المکرمہ کے اندر 10 سال کی عمر کے تھے، 10 سے 12 سال کی عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اسی طرح ان کا دوبارہ شق صدر ہوا، فرشتے آئے، ان کا دل جو ہے اس کو چاک کیا اور علم اور حکمت سے بھر کر اسے واپس سی کر چلے گئے۔ تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعثت سے تھوڑا قبل پیش آیا واقعہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لمبی روایت ہے، فرشتہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے، دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور ایک جگہ کا کہتا ہے کہ وہاں پر آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر جاتے ہیں تو حضرت جبرائیل اور میکائیل، یہ 2 فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کرتے ہیں، کیونکہ نبوت کا بوجھ جو ہے بہت بڑا بوجھ ہے۔ یہ نبوت، یہ قرآن کا بوجھ جو ہے میرے بھائیو، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن کا بوجھ، کلام اللہ کا بوجھ اگر کسی پہاڑ کے اوپر ڈال دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، برداشت نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقویت دینے کے لیے ان کا شق صدر کی۔ اور چوتھی اور آخری مرتبہ جو شق صدر ہوا ہے وہ معراج سے قبل ہوا ہے۔ تو فرشتہ حضرت جبرائیل آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے لے گئے چاہے زمزم کے پاس، زمزم کے پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا، دوبارہ سیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عمدہ سواری کے اوپر بٹھا دیا، جسے براق کہا جاتا ہے، جو گدے سے تھوڑی سی بڑی اور خچر سے تھوڑی چھوٹی تھی، اور اس کی خاصیت یہ تھی، روایت میں آتا ہے تا حد نگاہ وہ قدم رکھتی تھی، اتنی تیز رفتار سواری تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو معاملہ پیش آیا ہے یہ بیداری کی حالت میں آیا ہے، اور یہ سفر جسمانی تھا۔ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ خواب میں ہوا ہے سفر، یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئی تھی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں جسمانی سفر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری کے اوپر سوار ہوئے، روایات میں آتا ہے جبرائیل امین پیچھے بیٹھے، بعض روایت میں آتا ہے، اور سفر کرتے ہیں شام کی طرف، بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی۔ وہاں پر جاتے ہیں اور مسجد اقصی کے اندر پھر تمام انبیاء کو امامت کراتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسجد اقصی جو ہے یہ ایک بہت بڑی تاریخ رکھتی ہے۔ مسجد اقصی سرزمین شام جو ہے یہ وہ تاریخی زمین ہے میرے بھائی، جس پر بہت سے انبیاء مبعوث ہوئے، بہت سے انبیاء کا بچپن یہاں پر گزرا، بہت سے انبیاء کو ہزاروں معجزات یہاں پر عطا کیے میرے بھائی، یہ وہ سرزمین ہے۔ اور مسجد اقصی وہ مسجد ہے میرے بھائی، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ 17 سے 18 مہینے مسلمانوں نے اس کی طرف رخ کر کے صحابہ نے نمازیں پڑھی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، تو اللہ رب العزت نے ان کی اس خواہش کو پورا کیا، اور 17 یا 18 مہینوں کے بعد تحویل قبلہ ہو گیا۔ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے میرے بھائی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول مسجد وضع فی الارض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام۔ راوی فرماتے ہیں قلت ثم ای، میں نے کہا پھر کون سی،
مسجد بنائی گئی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ میرے بھائیو، روایات کے اندر آتا ہے کہ دجال جب آئے گا تو وہ ہر جگہ پر پہنچے گا سوائے 3 جگہوں کے۔ ایک مکہ مدینہ، ان میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور تیسری جو جگہ ہے وہ مسجد اقصی ہے، کہ اس کی طرف وہ نہیں جا سکے گا۔ اس کے علاوہ وہ ہر جگہ میں داخل ہوگا اور اپنا فتنہ پھیلائے گا وہاں۔ یہ اتنی بابرکت زمین ہے، یہ اتنی بابرکت جگہ ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا اس کو بابرکت زمین کہا گیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ قرآن مجید جا بجا اس کو بابرکت زمین کہتا ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں اے قوم مقدس زمین کے اندر داخل ہو، مراد اس سے سرزمین شام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کی معیت میں مسجد اقصی میں جاتے ہیں، اپنی سواری کو باندھتے ہیں، اور تمام انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بحیثیت مقتدی نماز ادا کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت امام وہاں پر تمام انبیاء کو جماعت کراتے ہیں، اور وہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا لقب ملا۔ یہ در حقیقت 2 سفر تھے میرے بھائی، لیکن عرف میں چونکہ مناسبت کی وجہ سے سفر معراج ہی کہلاتا ہے۔ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سفر تھا اسے اسرا کہا جاتا ہے، اور اس کا ثبوت قرآن و مجید سے ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اور اس سے اوپر کا جو سفر ہوا ہے، آسمانوں کی طرف جو سفر ہوا ہے، وہ ایک سیڑھی کے ذریعے ہوا ہے، اسے معراج کہا جاتا ہے۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو سواری کے اوپر ہوا ہے، وہاں سے آگے جبرائیل امین کی معیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف سفر کر رہے ہیں، پہلے آسمان پر جاتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ اجازت لے کر آئے ہیں یا نہیں، تو جواب دیا جاتا ہے کہ جی بالکل اجازت لے کر آئے۔ دروازہ کھولا جاتا ہے، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح۔ دیکھتے ہیں کہ آگے ایک بزرگ شخصیت بیٹھی ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام۔ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے جبرائیل امین سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ غمگین کیوں ہو جاتے ہیں پھر مسکراتے ہیں؟ تو فرمانے لگے جبرائیل امین کہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو اپنی نیک بخت اولاد نظر آتی ہے، یعنی اس کا خیال آتا ہے تو مسکرانے لگتے ہیں۔ بائیں جانب دیکھتے ہیں تو بدبخت اولاد کا خیال آتا ہے تو غمگین ہو جاتا ہے۔ دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تیسرے آسمان پر جاتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر چوتھے آسمان پر جاتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور آخری 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر وہاں سے آگے بیت المعمور کی طرف جاتے ہیں۔ یہ بیت المعمور جس طرح زمین پر کعبۃ اللہ ہے، اسی کی سیدھ میں آسمانوں پر ایک عبادت گاہ ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن میں 70,000 فرشتے ایک دن میں اس کی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ اور ایک فرشتہ جسے موقع ملتا ہے عبادت کا، قیامت تک اسے دوبارہ عبادت کا موقع نہیں ملے گا۔ تو مسلسل عبادت میں لگے ہوئے ہیں، کوئی رکوع کی حالت میں، کوئی سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت کی عبادت کر۔ بیت المعمور سے آگے پھر سدرۃ المنتہا کی طرف جاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا، وہاں پر ایک بہت بڑا درخت، روایات میں آتا ہے ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے بڑے اس کے پتے، مٹکوں کی طرح اس کے اوپر پھل لگے ہوئے۔
اور اس کی جڑوں میں نہریں بہہ رہی ہیں، دو ظاہری نہریں، دو باطنی نہریں۔ باطنی پوچھا گیا جبرائیل امین سے یہ باطنی نہریں کون سی ہیں؟ کہا یہ جنت کی نہریں، اور ظاہری جو تھی وہ نیل اور فرات۔ وہاں سے آگے، اور یہی وہ جگہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اپنی اصلی صورت کے اندر دیکھا۔ وہاں سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ رب العزت کے ہاں ان کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، ہم کلامی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا دیدار کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس میں علماء کا اختلافی بحث کے اندر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ وہ مقام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا تحفہ دیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ وہ تحفہ تھا نماز۔ میرے بھائی 50 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری امت 3 نمازیں نہیں پڑھ سکتی تھی، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھ سکتی؟ تو کم کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئی، لیکن فضیلت کتنی رکھ دی کہ ہیں تو 5، لیکن ثواب ان کو کتنے کا ملے گا؟ 50 کا ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نماز کے لیے فرشتہ نہیں بھیجا نماز کا حکم دینے کے۔ زکوٰۃ کا حکم آیا، حج کا حکم آیا، جہاد کا حکم آیا، جبرائیل امین اللہ رب العزت کا پیغام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، لیکن جب نماز کی باری آئی تو جبرائیل امین کو نہیں بھیجا۔ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں میں اپنے پاس بلا کر یہ نماز کا تحفہ دیا۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں میرے بھائی، اتنی اہم چیز تھی تو اس وجہ سے اپنے پاس بلا کر اس کا تحفہ عطا کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر مشاہدات کرائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر کی جبرائیل امین کی مائیت، اسی طرح جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جبرائیل امین ساتھ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں؟ ابو داود کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو وہاں پر میں نے ایک قوم کو دیکھا، تانبے کے ناخن ہیں ان کے، اور اپنے سینوں کو اور اپنے چہروں کو نوچ رہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل امین سے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کو اس سزا کے اندر کیوں مبتلا کیا؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو روئے زمین کے اوپر ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے اس سزا کے اندر انہیں مبتلا کر دیا ہے، اور تا قیام قیامت ان کے اوپر یہی سزا جاری رہے کہ تانبے کے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو وہ نوچ رہے ہوں، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر نوچ رہے۔ غیبت کی وجہ سے میرے بھائی، غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی بدترین ہے غیبت میں۔ آج آپ کو کوئی شخص، معزز کوئی شخص ہو، اس کے پاس آ کر کوئی شراب کی بوتل دے دے تو فوراً غصہ ہو جاتا ہے کہ دیکھتا نہیں ہے کہ مجھ سے یہ امید لگائی ہوئی ہے آپ نے، لیکن وہی شخص آ کر اس کے سامنے غیبت کرتا ہے تو پرواہ بھی نہیں ہوتی، آگے سے ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، آج کتنا فساد مچا ہوا ہے، یہ صرف اور صرف غیبت کی وجہ سے مچا ہوا ہے۔ تو ان کے پیٹ جو ہیں وہ سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا ماجرا ہے، ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ یہ امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، جو سود خور تھے۔ آج اللہ رب العزت نے انہیں یہ سزا دی ہے کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے کر دیے اور ان کو اندر سانپوں سے بھر دیا۔ میرے بھائیو، یہ سود ایک لعنت ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ ایک جنگ ہے یہ سود، اور آج مختلف طریقوں سے ہم اس کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، نت نئے طریقوں سے ہم اس کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ آج جدید دور میں ہم اپنی تجارت کو دیکھیں تو تجارت کے بھی جو نت نئے طریقے آ رہے ہیں،
ان میں بھی اس سود کی شرائط کی رعایت نہیں کی جاتی، نوجوان نسل کو اس کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، بس لوگوں کا یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ کسی طرح مال آنا چاہیے، چاہے حلال طریقے سے آئے حرام طریقے سے آئے، جبکہ اللہ رب العزت کے ساتھ یہ جنگ ہے۔ تو چند لوگوں کو دیکھا گیا کہ ان کے پیٹوں کے اندر سانپ تھے، کتنی بڑی وعید ہے سود خوروں کے لیے میرے بھائی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سر کچلے جا رہے ہیں۔ جبرائیل امین سے پوچھا گیا کہ کیوں ان کے سر کچلے جا رہے ہیں؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ ان کے سر اس لیے کچلے جا رہے ہیں کہ یہ دنیا میں نماز کے اندر سستی کیا کرتے تھے، کاہلی کیا کرتے تھے، اس وجہ سے قیامت تک اب یہ اسی سزا کے اندر مبتلا ہوں گے کہ ان کے سر کچلے جائیں گے، پھر ٹھیک ہوں گے، پھر کچلے جائیں گے۔ میرے بھائیو، نماز جتنی اہم عبادت ہے، اسی وجہ سے جو شخص اس کے اندر سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، اس کے ساتھ اتنا بڑا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ پھر فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے میرے بھائی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات یہ منظر بھی میں نے دیکھا کہ چند لوگ ایسے ہیں کہ ان کی شرمگاہوں کے اوپر چھیتڑے لٹک رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو اس سزا کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اللہ رب العزت نے اگر کسی کو طاقت دی ہے، مال عطا کیا ہے، تو جس رب نے مال عطا کیا ہے اس رب کے لیے کچھ نہ کچھ نکالنا بھی چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حق ہے۔ قرآن مجید کو آپ کھولیں گے، جا بجا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ جہاں جہاں نماز کا ذکر ہوتا ہے وہاں وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہوتا ہے میرے۔ مختلف روایات کے اندر اس کی مختلف وعیدیں آتی ہیں میرے بھائی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے چند مردوں کو اور عورتوں کو دیکھا کہ ان کے سامنے دو طرح کا گوشت پڑا ہوا ہے، حلال اور پکا ہوا گوشت بھی پڑا ہوا ہے، بدبودار سڑا ہوا گوشت بھی پڑا ہوا ہے۔ وہ اس حلال گوشت کو چھوڑ کر بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں، اس سے اپنے پیٹوں کو بھر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل امین، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے ساتھ یہ ماجرا کیوں ہو رہا ہے؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، وہ مرد ہیں جن کے پاس حلال بیویاں ہوتی تھی، اس کے باوجود وہ حرام شب بازی میں مبتلا ہوتے تھے، حرام کاریوں کے اندر مبتلا ہوتے تھے۔ حلال بیوی موجود ہے، اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے وہ حرام طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ عورتیں جن کے لیے حلال شور موجود ہے، لیکن وہ اس حلال شور کو چھوڑ کر حرام شب بازی کے اندر مبتلا ہے، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ حلال گوشت کو چھوڑ کر حرام گوشت ان کو کھلایا جا رہا ہے، بدبودار گوشت کھلایا جا رہا ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں میرے بھائیوں، معاشرہ لت پت ہو چکا ہے اس سے میرے بھائی، ہر کس نہ کس اس کے اندر مبتلا ہے۔ بحیثیت قوم ہم سب کو اس چیز سے بچنا چاہیے میرے بھائی، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو، اپنی نسل کو ان چیزوں سے بچائیں تاکہ اللہ رب العزت ہمارا انجام یہ نہ کر دے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ جو مختصر سا واقعہ معراج آپ کے سامنے بیان کیا ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔